کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو خلافت عطا فرمائی کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو، جاؤ دنیا کے کہیں بھی جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کا معاملات پھیلاؤ۔ تو وہ واپس اپنی جگہ بلخ چلے گئے۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کے پیر کا جو ان کے استاد تھے وہ واپس اپنی جگہ بلخ چلے گئے۔ ان کا ایک پوتا تھا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، پوتا جو تھا وہ ان کے ساتھ، جب پوتا جو ہے کہیں جا رہا تھا، کیونکہ ہوتا ہے ہر چراغ تلے اندھیرا، تو پوتا کہیں جا رہا تھا، یا پتنگ کے چکر میں تھا یا کبوتر کے چکر میں تھا، بہرحال اوپر دیکھ کے آگے بڑھ رہا تھا، دیکھا ایک بھنگن آ رہی ہے، بھنگن پہ نظر نہ پڑی، وہ ٹکرا گیا اس سے، اور ٹکرانے کے بعد جو ہے وہ اس بھنگن کا جو ہے وہ کوڑا گر گیا زمین پہ۔ جب کوڑا زمین پہ گرا تو اس نے غصے پہ کہا کہ تو دیکھتی نہیں ہے میں کون ہوں، تو جانتی ہے مجھے میں کون ہوں، تو نے مجھ سے، حالانکہ غلطی انہیں کی تھی، لیکن ہوا کیا کہ وہ اس پہ جیسے ہمارے یہاں اندر ہوتا ہے کہ جہاں کمزوری دیکھی وہاں ہم چڑھائی ہم نے کر دی، وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ تم یہ جانتی ہے میں کون ہوں، ہاں مجھے پتا ہے تو جو ہے گنگو کا پوتا ہے اس لیے زیادہ اکڑ رہا ہے۔ اس عورت نے جو ہے بھنگن نے ایسی بات اس کو سنائی تو جا کے دل پہ لگی، یار اس نے کیسی بات مجھے کہہ دی۔ بہرحال وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی یہ میری دادا جو ہے وہ کیا تھے اور کیا نہیں، تو انہوں بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے دادا کی بہت بڑی روحانی شخصیت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا، تو انہوں نے کہا تھا مجھے وہ وراثت چاہیے، روحانی وراثت، دنیا کی وراثت نہیں، وہ روحانی وراثت چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو کسی کے پاس نہیں، تمہیں بلخ جانا پڑے گا، بلخ میں جو ہے جلال الدین بلخی ہیں، وہاں سے وہ وراثت تمہیں ملے گی، کیونکہ یہ تو وہ لے گئے، یہ باپ کی ریاست نہیں ہے کہ بیٹا جو کرے گا، تب یہاں ہمارے یہاں گدی نشیں ہے علمان الحفیظ کہ باپ نے کیا اور بیٹا بن گیا، بیٹے کو اہلیت ہی نہیں، اور پھر اس نے جو اللہ معاف کرے دین کا بیڑا غرق کیا کہ آج لوگ پیروں سے کان پکڑتے ہیں، یار یہ پیر ایسے ہوتے ہیں، علمان الحفیظ، حالانکہ پیر سے اس کا تعلق نہیں۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہوا یہی کہ وہ بلخ گئے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے، اور دوست پتہ نہیں کتنے 100 مائل جو ہے سفر کر کے ان کو پتہ خط بھیجا گیا کہ بھائی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے پاس، کیونکہ ان کے شیخ کا پوتا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے، تو وہ بلخ کے اندر جہاں پر پہلے قلعے ہوتے تھے، جگہ ہوتی تھی، بارڈر ہوتا تھا، کہنا بھائی میں جا کر ان کو وہاں سے ریسیو کروں گا۔ پتہ چلتا ہے کہ فلاں دن آئیں گے، جب باہر نکلے تو ان کے ساتھ پورا بلخ جو ہے، جو ان کے مریدان تھے جو لاکھوں میں تھے، وہ ساتھ ان کے باہر نکل کے کہا میرے پیر جا رہے ہیں ہم بھی جائیں گے، تو بھائی ان کے پیر کا پوتا آ رہا ہے۔ تو اب وہ باہر جب نکلے دیکھا کہ ایک جو ہے گھوڑا جو ہے وہ چلا آ رہا ہے دور سے، وہ آگے گھوڑا رکتا ہے، گھوڑے سے اترنے کہتے ہیں حضرت آپ اوپر ہی بیٹھی، وہ پوتا ہے، یہ ان کے شیخ کے پوتے کو عزت دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اوپر بیٹھیے، گھوڑے سے نہیں اترے، آپ گھوڑے سے نہیں اتریں گے، آپ گھوڑے پہ بیٹھیے۔ اور جو ان کا جو رکاب تھا اس پہ انہوں نے پیر رکھا، ہاتھ رکھا، جہاں ان کا پیر تھا اس کے پیر کے اوپر انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا۔ دیکھیے با ادب با نصیب، بے ادب یہ ادب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ دین نامی فنانیت کا ہے۔ جب انسان فنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بقا عطا فرماتا ہے۔ وہ 1,00,000 مرید اس کے، وہ پوتے کے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ گھوڑے پہ بیٹھایا اور اس کے پیر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اب آپ چلیے۔ اب وہ گھوڑے پہ سوار ہے پوتا، اور جناب بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ اس کے رکاب کے پیر کے اوپر ہے، اور وہ اپنے جو ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں، جو بھی وہاں شہر تھا یا گاؤں تھا بلخ کے اندر۔ جب آتے ہیں ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے کہ بھائی فلاں ہمارے پیر کا پوتا آیا ہے، اس کو کھانا، یہ وہ 2-3 دن کے بعد وہ کہتا ہے حضرت میرا آنے کا، آپ پوچھیں بھائی کیا کس مقصد سے آئے حضرت؟ انہوں نے کہا میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ میرے والد سے جو آپ لے کر آئے ہیں جو وراثت، مجھے وہ چاہیے۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر اٹھو یہاں سے۔ اس کو اسی وقت اس مسند سے اٹھا دیتے ہیں جہاں اس کو 3 دن بٹھا کے کھلا رہے ہوتے ہیں، اٹھو یہاں سے۔ ایک دم رویہ بدل جاتا ہے، کہتے اٹھو یہاں سے، کہتے جاؤ اس کو وہاں پہ لگا دو، باتھ روم کے ساتھ جو وضو خانہ ہے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی پوری کہانی سناتا ہے کہ بھائی ایسے میں ٹکراؤ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، تو میں آنے کا مقصد جو ہے میں وہ آپ سے وراثت لینے آیا ہوں۔ تو ان سے کہتے بھائی جاؤ، ان کو باتھ روم کی جو ہے وہ پہلے زمانے میں ابدس کے لیے پتھر استعمال ہوتا، جا کے پتھر لا کے رکھا کرے، آپ کا کام یہ ہوگا۔ بہرحال وہ گئے وہاں پر، کیونکہ ارادہ پکا کر کے آئے تھے،
وہ پتھر لا کے رکھتے رہے. اسی طرح سال گزر گیا. سال بھر کے بعد جب کیونکہ ان کی حالات دیکھ کر انسان وہ چیز کا دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے. بھائی جیسے ہمارے یہاں اسکولوں میں کالجوں میں ہر جگہ ایک امتحان ہوتا ہے سال کے بعد. تو ایک سال لگانے کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ, یہ ایک بنگل کو کہا کہ جاؤ اس کے پاس سے گزرنا, دیکھو اسے ٹکرانا نہیں, صرف اس کے پاس سے گزرنا, اور جو وہ کہے یا جو ہو مجھے بتانا آ کے. اب دیکھیں اصلاحی معاملات کیا چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پاس سے ایک بھنگن گزری اور گندگی اس کے اندر موجود تھی اس کے ٹوکرے میں. اس نے اس کو جو ہے کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں, بندر دور سے میرے قریب سے کیوں جا رہی ہے. اس کو وہ ڈانٹ دیتے ہیں, اور ڈانٹنے کے بعد اس کو دور سے کہتے ہیں یہاں قریب سے نہ جاؤ. وہ آگے بتاتی حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں کہ قریب سے نہ جاؤ. اچھا, اس کا مطلب ابھی معاملہ بنا نہیں ہے, ابھی جو ہے نفس اس کے اندر علامہ حفیظ موجود ہے, خناس ہے. کیونکہ جب تک یہ خناس نہیں نکلے گا اس وقت تک معاملہ بنتا نہیں ہے, کیونکہ سارا کھیل اسی نفس سے خناس کا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے کہ کچھ سال اس کو پھر بلاتے ہیں, اب تمہارا کام ہے کہ باتھ روم جو ہے اس کو بھی دھویا کرو. اب معاملہ جو ہے مزید جو ہے ان کو اور اس کے اوپر نفس پہ جو ہے وہ بار ڈالتے ہیں. اب تمہارا کام ہے کہ باتھ روم بھی دھویا کرو جا کے. اب جو کہنا ماننا تھا حضرت نے کہا ہے باتھ روم دھونے میں لگ گئے. تو بہرحال یہ ایسی کچھ ایک واقعہ نہیں, باتھ روم کا دھونا آخری میں تھا, اس سے بیچ میں ہے کہ پہلے ان سے کہا کہ پانی لا کر رکھا کرو, وضو کا پانی رکھا کرو اس کے لیے, وضو کے لیے. اس کے بعد معاملہ نہیں بنا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابدس کے پتھر لا کے رکھا کرو. ابدس کے پتھر لا کے رکھنے لگے. اس کے بعد پھر کہا کہ ایک سال گزرا, اس سے کہا کہ بھئی اب ذرا ٹچ ہو کے گزرنا. اب وہ ایسی ہوتی ہے بھنگن جاتی ہے, اس سے ٹچ ہو کے گزرتی ہے. وہ کچھ کہتے تو نہیں ہے لیکن گھور کے دیکھتے ہیں, جیسے ہم گھراٹ انسان بولتا نہیں ہے گھورتا ہے, تو وہ گھور کے دیکھتے ہیں اس کو. تو وہ آگے بتاتی ہے حضرت وہ تو گھور کے دیکھ رہے تھے, کچھ کہا نہیں, کہا کچھ بھی نہیں, لیکن گھور کے دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ابھی کچھ کسر باقی ہے. پھر کہتے ہیں ادھر آؤ, تمہارا کام یہ ہے کہ اب تم باتھ روم بھی دھو گے. اب وہ باتھ روم بھی دھونا انہوں نے شروع کر دیا. اب ایک سال کے بعد ہوا یہ کہ اس نے کہا, پھر بھنگن کو بلایا کہ جاؤ کچرا اس کے اوپر ڈال دینا تم, اب کچرا جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا, اور جو کہے یہ مجھے بتانا. اب ایسی ہوتی ہے بھنگن کچرا لے کے جاتی ہے اور کچرا اس کے اوپر ٹکرا کے گرا دیتی ہے. اب وہ کہتے ہیں غلطی ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو, معاف فرما دو. ہے تمہیں تکلیف تو نہیں ہے, سارا کچرا اس کو اٹھا کے دیتے ہیں, اس سے معافی مانگ رہے ہیں, اس کے جو ہے منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی میری غلطی ہے. حالانکہ غلطی اس بھنگن ہی کی تھی, لیکن وہ اپنی غلطی کہہ رہے ہیں, یہ میری غلطی ہے. اب معاملات جو ہے وہ کیا ہو گئے, وہ بھنگن کہتی ہے حضرت اب تو معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری غلطی ہے, حالانکہ ٹکرائی تو میں تھی, اور کچرا ہی مجھے اٹھا کے دیا. نے کہا اللہ کا شکر ہے معاملہ بن گیا ہے, وہ خناس ختم ہو گیا. اس کو بلاتے ہیں بھائی ادھر آؤ کہ تم ایک کام کرنا, ہمارے ساتھ چلنا, ہم جائیں گے گھومنے کے لیے, اور ایک کام کرنا. اب وہ گھوڑے پہ سوار ہیں, کون, جو حضرت بلقی, اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کا رکاب پکڑو اور اس کو چھوڑنا نہیں. انہوں نے کہا جیسا حکم, جب تک میں نہ کہوں اس کو چھوڑنا نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, وہ رکاب پکڑ کے جا رہے ہیں. وہ انہوں نے گھوڑے کو ہلکا سا پیر مارا, گھوڑے نے تیز اختیار کی. اب جب تیزی اختیار کی تو یہ کمزور تو ویسے ہی کوئی 3 سال کے اندر جو ان کا رگڑا لگایا گیا وہ تو, اب وہ گھوڑا جو ہے ان کے پیر چلے نہیں, وہ رگڑنے لگے, لیکن وہ رکاب نہیں چھوڑا. تھوڑی دیر آئے گئے تو پھر انہوں نے گھوڑا روکا. ابھی کیا ہوا بھائی, تم رکاب کیوں نہیں چھوڑا؟ حضرت آپ نے کہا میں کیسے چھوڑ دوں, ہے آپ نے کہا تھا میں اس کو کیسے چھوڑ دیتا. وہ بلاتے ہیں بھائی معاملہ بن گیا. اس کو بلاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ یہ لو, یہ ہے تمہاری وراثت جو میں نے تمہیں دے دی تمہارے دادا کی. مجھے معاف کرنا کہ میں نے یہ سب معاملات اس لیے کیے تاکہ تمہارا نفس خناس کو ختم کرنا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ختم ہو گیا. جو بزرگ نے واقعہ سنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ